نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا، مرکبات کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور مرکبات میں ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص ہم نے پڑھ لیے تھے، اس میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری۔ جنہوں نے نہیں دیکھے وہ لیکچر تو وہ پریویس لیکچر میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا، اور یہ وہ مرکبات ہے بیسیکلی جس میں میننگ فلی کنوے نہیں ہو رہی، اور جو لسنر ہے وہ مزید کچھ انفارمیشن کے انتظار میں ہے کہ کچھ انفارمیشن مزید ملے گی تو اس کو کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گی اس چیز کی یا اس بات کی۔ کنٹراسٹ میں ہم نے کہا تھا کہ ایک مرکب تام ہوتا ہے، اور مرکب تام وہ مرکب ہوگا جس کو سن کے مزید کسی انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ جملہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوگا۔ اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ مرکب تام پھر فردر دو قسم کے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک جملہ اسمیہ ہے اور دوسرا تھا جملہ فعلیہ۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا یا وہ مرکب تام ہوگا جس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہوگی، مطلب وہ سینٹینس، وہ جملہ جو اسم سے سٹارٹ ہوگا اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اور جو سینٹینس یا جو جملہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا، فعل مطلب کہ ورب سے سٹارٹ ہوگا، تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ ہم نے چونکہ فعل ابھی پڑھا نہیں ہے تو اس وجہ سے جملہ فعلیہ کو فی الحال میں مٹا دیتا ہوں، اور آج سے ہم باقاعدہ مرکب تام کی جو پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ وہ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، مرکبات جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے ہر ایک مرکب کا کہا تھا کہ اس کے کچھ اجزاء ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ، اور ان کے اپنے اپنے نام تھے۔ جس طرح توصیفی میں ہم نے کہا کہ صفت، موصوف اور صفت یہ ہوں گے۔ مرکب اضافی میں ہم نے کہا مضاف اور مضاف الیہ ہوگا۔ مرکب اشاری میں ہم نے کہا اشارہ اور مشار الیہ ہوگا، اور مرکب جاری میں ہم نے کہا کہ جار اور مجرور۔ تو سملرلی جملے اسمیہ جو ہے اس کے بھی دو اجزاء ہوں گے۔ جو اس کا پہلا جز ہوگا اس کو کہیں گے مبتدا، اور جو اس کا دوسرا جز ہوگا اس کو کہیں گے خبر۔ ٹھیک ہے، مبتدا اردو سے ملتا جلتا لفظ، ابتدا کرنے والا، تو جس اسم سے ابتدا ہو رہی ہوگی اس کو مبتدا کہیں گے، اور اس مبتدا کی فردر آگے خبر آ رہی ہوگی تو اس کو ہم کہیں گے خبر۔ اچھا، جس طرح مرکب ناقصہ میں مرکب توصیفی جو اس میں ایک مثال تھی کہ اس میں جو صفت ہے وہ موصوف کو فالو کرے گی ان آل فور آسپیکٹس، اور وہ چار آسپیکٹس آپ کو پتہ ہے۔ جب ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے چار چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ جنس، اس کا مذکر مؤنث ہونا اس اسم کا، اس اسم کی عدد، نمبرز، کیا ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یا اس اسم کے اعراب کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اور ہم نے اس کو چوتھا جو پوائنٹ تھا کہ وہ اسم اس کی وسط کیا ہے، مطلب وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پراپر یا کامن ناؤن ہے۔ تو لائک وائز جملے اسمیہ میں جو دو اجزاء ہے ان کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں کہ جس طرح وہاں اپنے رولز ریگولیشن تھے تو یہاں کے لیے کیا رولز ریگولیشن ہوں گے۔ ہے بڑے سمپل۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مبتدا ہوگا
یہ ہوگا ہمیشہ معرفہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہے وہ عموماً نکرہ ہوگی۔ معرفہ اور نکرہ کہ آپ کو پتہ ہے، نکرہ وہ ہے جس کے اوپر تنوین آئے گی، اور جب تنوین ہوگی تو الف لام نہیں ہوگا، کیونکہ الف لام لگائیں گے تو وہ نکرہ سے معرفہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ اسم۔ اور معرفہ مینس کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، اس کے اوپر یا تو الف لام ہوگا یا وہ جو مبتدا ہے وہ بذات خود معرفہ ہوگا۔ مطلب اگر کوئی جو تھا علم جو کسی خاص بندے کا جو نام ہے، کسی خاص جگہ کا جو نام ہے، جو کہ آلریڈی معرفہ ہے، تو اس کے لیے الف لام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی معرفہ ہے۔ پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ دو چیزیں فی الحال اس کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ مبتدا جو ہوگا وہ ہوگا ہمیشہ معرفہ، اور جو خبر ہوگی وہ ہوگی عموماً نکرہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اعراب والا جو پہلو ہے، وہ جو ایک آسپیکٹ ہے آؤٹ آف دوز فور، وہ جو ہم نے کہا تھا جنس، عدد، وسعت، اعراب، سوری یہ اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے وسعت۔ اور وسعت کا ہم نے کہا نکرہ معرفہ۔ تو جو پہلا یہ والا جو آسپیکٹ ہے آؤٹ آف دیز فور، جو وسعت ہے، وسعت میں اب آپ دیکھیں پہلی پوائنٹ پہ آپ کو کنٹرڈکشن مل گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور جو خبر ہوگی وہ وسعت میں، کیپیسٹی میں ایک دوسرے کو موسٹ آف دا ٹائم فالو نہیں کریں گے، اور وہ ہم نے لکھ بھی دیا کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی، ٹھیک ہو گیا؟ باقی جو تین پہلو ہے، پوائنٹ نمبر 3، کہ مبتدا اور جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے۔ اب مرفوع آپ کو پتہ ہے کہ حالت رفع، رفع مینس کہ ڈبل پیش والی یا پیش والی جو کنڈیشن ہوتی ہے مرفوع، یہ جو اسم کی سٹیٹس تھی نا تین، مرفوع، منصوب، مجرور، تو مبتدا اور خبر ہمیشہ دونوں مرفوع حالت میں ہوں گے۔ تیسرا جو جنس ہے، جو چوتھا پوائنٹ میں ادھر لکھ دیتا ہوں کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہوگی۔ اچھا، جب اس کو مثال دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ فی الحال آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو اسم سے سٹارٹ ہوگا، نمبر 1۔ اسی باقی جس طرح مرکب ناقص کے اجزاء ہے تو جملہ اسمیہ کے بھی اجزاء ہوں گے، اور وہ اجزاء 2 ہے، اس کو کہتے ہیں مبتدا اور خبر۔ جو مبتدا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہے وہ عموماً، کیونکہ بعض اوقات یہ جو خبر ہے یہ بھی معرفہ بن کے آتی ہے اگر وہ پراپر ناؤن ہے تو، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن کی کس اس میں عالم ہے، اس وجہ سے عموماً لکھا ہے، ورنہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ خبر زیادہ تر یا موسٹلی، یا خبر ہمیشہ، زیادہ تر مطلب کہ 95% چانس ہوں گے کہ خبر نکرہ ہوگی، مبتدا معرفہ ہوگا۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوں گے، حالت رفع میں ہوں گے، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے ان میں مطابقت ہوگی۔ اگر مبتدا واحد ہے
تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع، مبتدا اگر مذکر ہے خبر بھی مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سوائے وسط کے باقی جو 3 آسپیکٹس ہیں اس میں اعراب میں یہ مرفوع ہوں گے، اور جنس اور عدد میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کی مطابقت ہوگی۔ تو لیکچر کو چھوٹا رکھتے ہوئے آج ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اس کو جملے اسمیہ کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے اس لیے پڑھیں گے کہ یہ ہے ہی مین چیز یہی۔ تو جملے اسمیہ کی جو مثالیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ جو اس کا لیکچر نمبر 2 ہوگا جملہ اسمیہ کا، اس میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔